میرا نام ہے عاطف ایوب اور آپ دیکھ رہے ہیں شعور فردا۔ ایک لمحے کو ہم اس حقیقت پر بات ہی نہیں کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کی طرف بھیجے گئے اللہ کے آخری نبی اور رسول بھی ہیں۔ آپ تصور تو کیجئے کہ خطہ عرب کے ایک چھوٹے سے قصبے میں اپنی بقا کے لیے لڑتے چند ہزار بے یار و مددگار مہاجرین کا ایک لوکل لیڈر، جس نے کسی درسگاہ میں تعلیم نہ پائی، جس کا بچپن لوگوں کی بھیڑ بکریاں چراتے غربت میں گزرا، جسے انسانوں کی فلاح کا ایک نظریہ دینے کی پاداش میں اپنے گھر اور علاقے سے اپنے چند سو ماننے والوں سمیت بے دخل ہونا پڑا، ایک ایسے وقت میں جب اسے اور اس کے ساتھیوں کو 2 وقت کا کھانا بھی بآسانی میسر نہ تھا، وہ لیڈر انہیں خبر دے رہا ہے کہ تم ایک دن قسطنطنیہ فتح کر لو گے۔ قسطنطنیہ جو اس وقت کی ایک ایسی عظیم الشان سپر پاور روم کا گڑھ ہے، وہ روم جس کے سامنے کھڑے ہونے کی ایران جیسی بڑی طاقت بھی تصور نہیں کر سکتی تھی، جبکہ تب تک ایران ان عربوں کو خانہ بدوش گڈریوں سے زیادہ اہمیت تک نہیں دیتا تھا۔ دوسری طرف اپنی بقا کے خطرے سے دوچار یہ چند ہزار مہاجرین اپنے لیڈر سے قسطنطنیہ جیسے شہر کو فتح کرنے کی بات سن رہے ہیں، جو دفاعی لحاظ سے دنیا کا سب سے مضبوط علاقہ تو ہے ہی، یہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کا ایک ایسا جنکشن بھی ہے جہاں دنیا کی تمام تہذیبوں کا انٹریکشن بھی ہوتا ہے۔ یہیں سے اگلے 1000 سال تک دنیا کی تجارت بھی کنٹرول کی جائے گی۔ یہی علاقہ ان کی قوم اور نظریے کی اقوام عالم میں رسائی کو ممکن بنائے گا۔ گویا اپنی قوم کو قسطنطنیہ کی فتح کا عزم دینا، وہ لیڈر یہ تو دیکھ ہی رہا ہے کہ اس کے ہمسائے میں موجود لاکھوں پر مشتمل طاقتور فوج اور اس کی قوم سے ہزاروں گنا زیادہ سرمایہ اور شان و شوکت رکھنے والی 3000 سال پرانی تہذیب ایران کو تو اس کے فالوور زیر کر ہی لیں گے، کیونکہ ایران کو زیر کیے بنا کیسر روم کے سب سے بڑے شہر کی طرف تو دیکھا بھی نہیں جا سکتا۔ مجھے اس لیڈر اور اس کے ان چند ہزار مہاجر ساتھیوں کے درمیان موجود بانڈ پر حیرت ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسی حالت میں بھی اپنے لیڈر کے دکھائے ان خوابوں پر مکمل یقین رکھتے ہیں جب ان کے مخالف عرب قبائل اکٹھے ہو کر ان کی مجموعی تعداد سے کئی گنا زیادہ فوج کے ساتھ انہیں نیست و نابود کرنے کے لیے روانہ ہیں۔ ادھر ان کی حالت یہ ہے کہ ان کی اکثریت فاقہ کش ہے۔ ان کے لیڈر کے ویژن اور عزم کو بھی تو دیکھیے، اپنی بقا پر سوالیہ نشان ہے، پھر بھی اپنے وقت کی دنیا کے معاشی اور دفاعی مرکز پر نظریں گڑی ہیں۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخوبی جانتے ہیں کہ چونکہ ان کا نظریہ علاقائی نہیں عالمی ہے، لہٰذا جلد ان کی قوم قسطنطنیہ فتح کر کے بین البراعظمی اثر و رسوخ حاصل کرنا ہوگا۔ ایسا ہوا بھی جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ایک ہم نام محمد نے قسطنطنیہ فتح کیا، تو نہ صرف اگلے 300 سال کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظریہ ایک طاقتور ترین عالمی نظریہ بن گیا، بلکہ مسلمانوں کے لیے گویا اقوام عالم کے راستے ہی کھل گئے۔ گو کہ وہ امپائر بالاخر ہر فرد اور ریاست کی طرح فطری موت کا شکار ہوئی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی خبر کے عین مطابق محمد الفاتح نے قسطنطنیہ کی فتح کے بعد قائم کی تھی۔ لیکن اس امپائر کی باقیات آج بھی مسلم تہذیب کے لیے اقوام عالم کی جانب جانے والے اہم ترین پلوں کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج کے ترکی اور بوسنیا سمیت وہ تمام علاقے جو قسطنطنیہ کی فتح کے بعد عالم اسلام کا حصہ بنے، اگلے 1000 سال بھی مسلمانوں کے لیے بے انتہا اسٹریٹجک اہمیت کے حامل رہیں گے۔ قسطنطنیہ کے اس فاتح محمد کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو الفاظ کہے تھے، ان کے باعث مجھے اس شخص سے بہت محبت ہے۔ میں نے اس کی زندگی کے بارے میں کافی ریسرچ کی۔ محمد الفاتح ایک عظیم صوفی مجاہد اور عالم تھے۔ قسطنطنیہ فتح کرتے وقت 23 سال عمر تھی۔ حافظ قرآن تو تھے ہی، احادیث کے بھی عالم تھے۔ یہ جدید دنیا کے پہلے حکمران تھے جنہوں نے قرآن کو جدید ریاست کے آئین کی شکل دی۔ علم دوست اتنے تھے کہ ساری دنیا سے اسکالرز کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے حلقہ احباب میں جگہ دیتے۔ ان کے بیشتر وزراء مختلف رنگ و نسل کے اسکالرز پر مشتمل تھے۔ رحم دل اتنے تھے کہ مفتوحہ علاقوں کے رہائشی ان کے زیر سایہ آنے کے بعد اپنے ہم مذہب سابق حکمرانوں کے دور کی نسبت اپنی عزت اور جان و مال کو زیادہ محفوظ تصور کرتے۔ اقلیتوں کے حقوق کا ان سے بڑا کوئی حکمران محافظ جدید مسلم دنیا نے ان کے بعد آج تک نہیں دیکھا۔ ان کی فوج کا ہراول دستہ 9 مسلم نوجوانوں پر مشتمل ہوا کرتا۔ جس فوج کے ساتھ انہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا، اس فوج میں بھی ایک حصہ غیر مسلم فوجیوں پر مشتمل تھا، یہاں تک کہ ان کی توپیں بنانے والا انجینئر بھی عیسائی تھا۔
حکمران بننے کے بعد انہوں نے جدید تعلیم کے فراہمی کے لیے 57 جدید ترین تعلیمی ادارے قائم کیے، جہاں مسلم و غیر مسلم اسٹوڈنٹس کو قرآن، فلسفے، صوفیزم، میتھ، طب اور حدیث سمیت 5 زبانوں کی تعلیم دی جاتی تھی۔ آپ ان کے بارے میں پڑھیں تو ممکن ہی نہیں ان کی محبت میں مبتلا نہ ہوں۔ ایسا کیوں نہ ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا تھا، وہ امیر بھی کیا باکمال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے استنبول فتح کروانا چاہتے تھے، وہ تو اب 21ویں صدی میں سامنے آنا بھی ابھی شروع ہوا ہے۔ جیسے آئس برگ اپنی ٹپ سے پہچانا جاتا ہے، ویسے ہی فتح قسطنطنیہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر ٹپ آف دی آئس برگ جیسی ہے، جو پانی کے اوپر نظر آتی ہے، جبکہ اصل گلیشیئر تو پانی کے نیچے ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے،